ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے خلاف کھڑا کر دینے سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں، عمران خان کہتے ہیں۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پاک فوج کے خلاف ہے۔ رجیم چینج کی سازش کرنے والے ہی لڑائی کرانے کی سازش کے پیچھے ہیں۔ پی ٹی آئی کو توڑنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے، تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں، جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں، اور یہ اب محب وطن وہ پوری کیمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری اور فوج کے بیچ میں ہماری لڑائی شروع ہو جائے، کہ انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی نے عمران خان کی تقریر کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عمران خان کو اپنی تقریر میں شہباز گل کی گفتگو سے اظہار لا تعلقی کرنا چاہیے تھا۔ شہباز گل کی حوصلہ شکنی نہ کرنے کا مطلب ہے کہ عمران خان ان کے بیانیے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ فوج کے مقابل کھڑی ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوگا، تحریک انصاف کو بھی ہوگا اور پاکستانی سیاست کو بھی ہوگا اور ہمارے اداروں کو بھی ہوگا، لیکن وہ خود ان کا رول اس میں کیا ہے کہ وضاحت انہوں نے نہیں کی۔ شہباز گل صاحب ان کے چیف آف اسٹاف ہیں، انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے۔ آج خان صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹینس نہیں کیا ان کے بیانیے سے، ان کی گفتگو سے، اور اگر وہ ادارے لا تعلقی کر دیتے تو اس سے جو ان کے فالوورز ہیں ان کو معاملات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے جو ابہام رکھا ہے اور شہباز گل صاحب کی حوصلہ شکنی نہیں کی، اس سے تو یہ تاثر پھیلے گا کہ ان کے بیانیے کے پیچھے خود خان صاحب موجود ہیں، اور خدا نہ خواستہ ایسی بات ہے تو پھر تو کسی دوسرے کو بولتے نام کیا رہ سکتے، کوئی دوسرا سازش کر رہا ہے، کوئی دوسرا کوشش کر رہا ہے، تو تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ایک ایسے راستے پر چل نکلی ہے جس کا نتیجہ جو ہے اس کے حق میں بھی اچھا نہیں ہوگا اور قومی سیاست کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا۔ یہ تو انہوں نے دیکھا نا، یہ باتیں تو جب سے ان کا اقتدار ختم ہوا ہے وہ مسلسل یہ باتیں دہرا رہے ہیں، اس میں تو کوئی نئی بات، انہوں نے وہی باتیں کہی ہیں جو پہلے کہتے آ رہے۔ لوگ تو توقع کر رہے تھے کہ وہ شہباز گل کے بیانیے پر اپنا رد عمل دیں گے اور اس میں وضاحت کریں گے کہ تحریک انصاف اور وہ خود جو ہیں اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، اس سے انہوں نے پہلی تحریک کی ہے۔ اس لحاظ سے تو ان کی آج کی جو پریس کانفرنس یہ خطاب تھا ان کا، اس سے ایک مایوسی ہوئی ہے ان کے چاہنے والوں۔ تو ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے خلاف کھڑا کر دینے سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں۔ عمران خان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی، وہ کہتے ہیں کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پاک فوج کے خلاف ہے۔ رجیم چینج کی سازش کرنے والے ہی لڑائی کرانے کی سازش کے پیچھے ہیں۔ پی ٹی آئی کو توڑنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار آسمان شیرازی صاحبہ۔ میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عمران خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو اس پر آپ کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا شہباز گل کے بیان کے حوالے سے انہوں نے کوئی واضح موقف نہیں دیا اپنا۔ جی بالکل، ان کو ایک بہت واضح موقف دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک طرف یہ بات تو کہی کہ شہباز گل صاحب جو ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق اگر ہے کچھ تو کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے شہباز گل صاحب کے بیان کی سپورٹ میں جو مختلف سیاسی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹ ماضی سے چلائے جو کہ اس کی سپورٹ میں ایکچولی نہیں تھے، جو شہباز گل نے کہا وہ بالکل مختلف تھا، جبکہ عمران خان صاحب جو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور جتنے سینئر سیاستدانوں کے انہوں نے چلائے وہ بالکل مختلف موضوعات پہ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بجائے یہ کہ اس کو اس سے وہ ڈسٹینس کرتے یا اس کی وضاحت کرتے، اس کو خود سے الگ کرتے، اس بیان سے الگ کرتے، اس کو ڈس اون کرتے، انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ اور اس کا مطلب کیا یہ لیا جانا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب کی رضامندی کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں، ان کی جماعت دے رہی ہے، جس طرح کے بیانات سامنے آئے، جس طرح کی یہ جو لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ کہی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اگر آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں تو بالکل ہی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو دہلا دینے والی ہے۔ یعنی
اس کے اندر بہت سوچے سمجھے طریقے سے جو فوج کی قیادت ہے اس کے احکامات سے روگردانی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے. تو ایک تو انہوں نے ان کو خود کو ڈیٹیچ کرنا چاہیے تھا اس سے، وہ انہوں نے نہیں کیا. دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت سے وہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تیسری جانب پرویز الہی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سازش یہ ان کو خود کو الگ کرنا چاہیے تھا. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کی اپنی جماعت کے جو وزیر اعلیٰ منتخب شدہ ہیں پنجاب کے، وہ بھی اس بیان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے؟ تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن بن گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ آگے جیسے کہ رانا ثناء اللہ فرما رہے ہیں کہ آگے جا کے اس پہ انویسٹیگیشنز ہوں گی کہ یہ کہاں سے آئے بات اور کس نے کس طرح سے یہ بات کی گئی، یہ پلاننگ کا حصہ تھی نہیں تھی، اور اس کے اثرات کہاں تک تھے. تو پھر میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار آسماں شرازی صاحبہ، اور 24 نیوز سے گفتگو کر رہی تھی.